السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جھوٹے مدعیان نبوت۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے شخص کے بارے میں جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں دعویٰ نبوت کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے ناکام کیا اور کیسے اس کا حشر کیا۔ انشاءاللہ آگے چل کر قسطوں میں ہم وہ تمام باتیں تفصیل سے آپ کو بتائیں گے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے مدینہ واپس تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کچھ ناساز تھی، لیکن منافقوں کی طرف سے آپ کی ناسازی طبیعت کی خبر برے عنوان سے پھیلائی گئی، اور اس خبر کو پھیلانے میں اسود عنسی پیش تھا۔ اس وجہ سے نہ صرف وہ ایمان سے گیا بلکہ خود ساختہ نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا۔ 10 ربیع الاول سن 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت بیماری میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لائے۔ آپ نے اپنی بیماری کے دنوں میں فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن، مجھے ان سے نفرت ہوئی تو ان پر پھونک دیا، فوراً دونوں کنگن غائب ہو گئے، اور ان دونوں کنگنوں کی تعبیر یہ ہے کہ وہ 2 جھوٹے دجال ہیں جن کے میں درمیان ہوں، ایک مسیلمہ کذاب اور یمامہ والا اور دوسرا اسود یمنی۔ آپ نے اسی بیماری کی حالت میں وحی الہی سے اطلاع آنے پر فرمایا کہ اسود فلاں دن اور فلاں مقام پر قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ بالکل ویسا ہی ہوا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ اسود کا اصل نام یحییٰ بن کعب بن عوف عنسی تھا، لیکن سیاہ فام ہونے کی وجہ سے اسود کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ عربی میں کالے رنگ کو اسود کہتے ہیں۔ انس قبیلہ مزہج کی ایک شاخ تھی جو علاقہ یمن کے ایک گاؤں میں جس کا نام کہف خار ہے پیدا ہوا، وہیں پر پلا بڑھا۔ شوبداگری، جادوگری اور کہانیاں بنانے میں اپنا جواب نہ رکھتا تھا، اور اس زمانے میں یہی چیزیں باکمال ہونے کی بہت بڑی دلیل سمجھی جاتی تھیں۔ اسود کو چرب زبانی میں بڑی مہارت حاصل تھی، اس لیے لوگ جلدی اس کے جال میں پھنس جاتے تھے۔ اسود کا لقب ذوالحمار کے نام سے بتایا جاتا ہے۔ عربی میں الحمار گدھے کو کہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس ایک سدھایا ہوا گدھا تھا۔ جب اس کی طرف مخاطب ہو کر کہتا کہ اپنے خدا کو سجدہ کر تو وہ فوراً سجدہ کرنے لگتا، جب بیٹھنے کو کہتا تو فوراً بیٹھ جاتا، اور جب کھڑا ہونے کا حکم دیتا تو فوراً کھڑا ہو جاتا۔ جب اہل نجران نے یہ خبر سنی کہ اسود نے دعویٰ نبوت کیا ہے تو انہوں نے امتحان کے لیے اس کو اپنے ہاں دعوت دی۔ وہاں کے لوگ اس کی چرب زبانی کی وجہ سے اس کی باتوں میں آ گئے، اور جب اس نے گدھے کا جادو دکھایا تو وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اس کی پیروی اختیار کر لی۔ اسی طرح قبیلہ مزہج نے بھی اسود کی اس نئی تحریک کو قبول کر لیا۔ جس وقت بازان اور اہل یمن حلقہ اسلام میں داخل ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی ساری حکومت کو بازان کے انتقال کے بعد یمن کے 11 افراد میں تقسیم فرما دیا تھا، جن میں عمر بن حزام کو نجران، خالد بن سعید کو نجران اور زوید کا درمیانہ علاقہ، عامر بن شہر کو حمدان، شہر بن بازان کو صنعا، طاہر بن حالہ کو اور عشری، ابو موسیٰ کو مارب، فروہ بن مسیق کو مراد، لیلہ بن امنیہ کو جند، زیاد بن لبید انصاری کو حضرموت، عکاشہ بن ثور کو سفاسق اور سکون، اور مہاجر کو بنو معاویہ کندہ پر مقرر فرمایا۔ لیکن اس کے کچھ عرصے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، اس لیے آپ کا جانا ملتوی ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں ان کی حکومت پر روانہ فرما دیا۔ اسود نے دعویٰ نبوت کے بعد تھوڑے لوگوں کو جمع کر کے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کیے۔ سب سے پہلے اس نے نجران کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر نجران پر چڑھائی کی، اور عمر بن حزام
اور خالد بن سعید بن عاص کو وہاں کی حکومت سے بے دخل کیا۔ اسی طرح اسود کا وزیر قیس بن عبد یغوث مراوی تھا، جس کے ہاتھ میں اسودی لشکر کی قیادت تھی۔ مروہ بن مسیک پر چڑھائی کر دی، جو کہ مراد پر حکومت کر رہے تھے، انہیں اتار کر وہاں پر قابض ہو گیا۔ نجران سے فارغ ہو کر اسود نے صنعاء کا رخ کیا۔ یہاں شہر بن بازان نے اس کا مقابلہ کیا، لیکن وہ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت معاذ بن جبل اپنی بے سر و سامانی کا لحاظ کرتے ہوئے صنعاء سے روانہ ہوئے اور مارب میں ابو موسیٰ کی طرف سے گزرے۔ ابو موسیٰ نے دیکھا کہ ان کے پاس بھی بہت کم جنگی ساز و سامان ہے، تو نہ چاہتے ہوئے وہ بھی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل کھڑے ہوئے، اور حضرت معاذ سکون میں ٹھہرے اور ابو موسیٰ کاسک کو چلے گئے۔ اسی طرح طاہر بن ابو حالہ جبل صنعاء میں جا کر پناہ گزین ہوئے، اور وہ لوگ جو قبیلہ مزہج میں سے اسلام پر قائم رہے، انہوں نے فضوہ کے پاس جانے سے پناہ لی۔ اس وقت تو ایسا لگتا تھا اسود نے پورے یمن پر قبضہ کر لے گا، اور یہاں تک کہ یمن کا سارا ملک حضر موت سے طائف تک، اور شمال میں بحرین سے احاتک تک، اور جنوب میں عدن تک اسود کی حکومت پھیل گئی۔ پیارے بچوں، یہ یہاں تک تو تھی کہ اسود کی حکومت کیسے تمام یمن پر پھیل گئی۔ باقی کی انشاءاللہ آپ کو اگلی قسط میں تفصیل سے بتائیں گے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب اور لائک کریں، اور پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پھیلائی جائے۔